السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ ہماری قومی زبان کے حوالے سے ہے، اردو زبان کے حوالے سے۔ سر، جب بھی اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جو ہمارے دیگر زبانوں کے جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں یا مقامی زبانیں ہیں، ان کے جو دانشور ہیں وہ اس سے ایک استحصال سمجھتے ہیں یا ضد سمجھتے ہیں کہ کہیں اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں ہماری اپنی جو علاقائی زبانیں ہیں وہ دب نہ جائیں یا وہ جو ہے وہ استحصال کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو سر، یہ جو ایک رویہ ہے دانشوروں کے حوالے سے کہ وہ اس سے ایک ضد سمجھتے ہیں اس زبان کے فروغ کے حوالے سے، تو سر کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں حورین، دنیا میں جو بڑے بڑے یعنی انسانی اختلافات ہیں جن بنیادوں پہ ہیں، ان میں ایک بنیاد زبان بھی ہے۔ اور یہ جو ہمارا وطن عزیز ہے پاکستان، یہ مختلف اور متنوع ثقافتوں کا مجموعہ بھی ہے، اور یہ کم و بیش ہر خطے میں ہوتا ہے۔ ہر خطہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص فاصلے کے بعد ایک نئی ثقافت جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو متنوع ثقافتیں ملیں گی، اور یہی صفت جو ہے وہ وطن عزیز میں بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جو ایک لسانی نوعیت کے جو اختلافات ہیں یا کسی حد تک بود ہے، وہ فطری بھی ہے۔ لیکن اردو زبان کے سلسلے میں بعض حقائق ایسے ہیں کہ اگر ان پہ روشنی ڈالی جائے تو پھر شاید یہ تنازع اتنے زیادہ ہمیں جاندار نظر نہیں آئیں گے۔ اردو کے سلسلے میں ایک تو یعنی یہ ایک جو سمجھے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی کسی بھی خطے میں نہیں بولی جاتی، اور بہت محدود سطح پہ لوگ ہیں جن کی یہ مادری زبان ہے۔ تو ایسی کم زبان جو ہے، جو یعنی کم آبادی والی زبان، وہ ہماری قومی زبان کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کرنا اور چیز ہوتی ہے، مسئلے کا حل دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر آپ کسی بھی علاقائی زبان کو آپ اس طرح اپنی سرکاری زبان بنا لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس نوعیت کے نئے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اردو کے سلسلے میں ایک بات جو میں بطور اردو کے طالب علم کے، اردو کے استاد کے، اردو کے فروغ کے لیے کوشاں فرد کے، ایک بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اردو اور علاقائی زبانوں کے مابین جو ایک دوری پیدا کی جاتی ہے یا ہمیں دوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اردو زبان کے سلسلے میں ایک مسئلہ بہرحال ہے، اور اسے اگر کہیں پہلے حل کر لیا جاتا تو آج علاقائی زبانوں کے ساتھ اس کا اس طرح جو فاصلہ ہے وہ ہمیں محسوس نہ ہوتا، کہ اردو زبان میں ہم نے شعوری طور پر بہت سارے جو غیر ملکی الفاظ ہیں وہ ہم نے شامل کیے ہیں۔ بالکل۔ اب جب میں نے غیر ملکی الفاظ کہا ہے تو شاید سننے والوں کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ شاید میں انگریزی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ غیر ملکی کے سلسلے میں ہمارا جو ایک ذہنی تاثر جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے عربی فارسی الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہماری لغت سے کلی طور پر خارج ہو چکے ہیں، لیکن وہ اردو زبان میں شعوری طور پر داخل کیے گئے۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اردو زبان کو جو ایک اس کی ایک فضا تھی ماضی میں، یعنی چاہے ایران سے آنے والے تھے یا افغانستان سے آنے والے حکمران تھے، ان سب کی جو زبان ہے وہ فارسی تھی، اور یہ وہ فارسی تھی کہ جس میں عربی شامل تھی۔ چنانچہ وہ جو کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہی جو ہے وہ عوام کا جو کلام ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ عربی فارسی لفظ استعمال کرتے تھے، تو ہم نے بھی مہذب بننے کے لیے اپنی زبان میں جو عربی فارسی الفاظ ہیں وہ کثرت سے بولنا شروع کر دیے، اور جو ہمارے ہاں یعنی واحد جمع کے اصول، مذکر مؤنث کے معاملات،
دیگر جو قواعد زبان ہے وہ سارے کے سارے ہم نے عربی فارسی طرز پہ ڈھالنا شروع کر دیے. تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم نے خود اردو کے اندر جو ایک بیرونی عناصر تھے وہ ہم نے شامل کیے. اچھا، اب انگریزی کا معاملہ یہ ہے کہ انگریزی ایسی زبان ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تہذیبی ربط نہیں ہے، تو شاید انگریزی کے حوالے سے تو اس طرح کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے ابھرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم پر جو مغل حکمران رہے یا دیگر خاندانوں کے حکمرانی تھی وہ مسلمان خاندان تھے، تو اس وجہ سے ہم نے زبان میں شامل ہونے والے ان الفاظ کے سلسلے میں جو ایک یعنی اجنبیت ہے وہ ہم نے محسوس نہیں ہونے دی یا نہیں کی، اور ہم نے اس کو بڑا یعنی قابل تکریم خیال کیا کہ جو الفاظ جو ہے وہ ایک ہمارا مقتدر طبقہ بول رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیے تو آداب آداب کے سلسلے میں بھی، یعنی جب ہم نے کسی معزز ہستی کا ذکر کرنا ہو اور اس سے وابستہ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا ہو کہ مقامی سطح پر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بڑے عامیانہ محسوس ہوں، لیکن جو عربی فارسی الفاظ ہوں گے معنی وہی دیں گے لیکن ہم بولیں گے وہ، یعنی ہم کسی بڑے کے حوالے سے تھوک کا لفظ نہیں بولیں گے، ہم لعاب کا لفظ بولیں گے. حالانکہ معنی کی سطح پہ ایک ہی چیز ہے. لعاب کے لفظ میں ہم نے تہذیب محسوس کر لی اور تھوک کے لفظ میں ہم نے جو ہے اپنے آپ کو غیر مہذب بنا لیا، حالانکہ اس میں کوئی غیر مہذب والی بات نہیں ہے. میں نے ایک گفتگو جو ہے وہ ناموں کے حوالے سے بھی کی تھی کہ ہم یاسمین نام رکھیں گے، ہم چنبیلی نام نہیں رکھیں گے، ہم شیریں نام رکھیں گے، ہم میٹھا نام نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح کے معاملات ہیں کہ اردو زبان میں وہ الفاظ کے جو عربی فارسی سے داخل ہوئے ان کو چونکہ ماضی میں بہت زیادہ ایک تکریم ملی، تو اس لیے جو مقامی زبانیں تھیں ان کے جو اہل دانش تھے یا ان کے جو بولنے والے تھے ان نے اردو کے ساتھ ایک تھوڑی سی دوری محسوس کی. لیکن اگر وہ روایت کہ جو یعنی میر تقی میر سے چلی آ رہی تھی، یعنی میر کی اگر آپ شاعری پڑھیے تو آپ کو بہت سارے لفظ ایسے ملیں گے جو مقامی سطح کے الفاظ ہیں. میر سفر سے مسافر نہیں بناتا، سفر ہی بناتا ہے. میر زنجیر سے زنجیری بناتا ہے. میر نازک سے نزاکت نہیں بناتا، نازکی بناتا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اگر ہماری زبان میں ایک فطری طور پر پروان چڑھتے تو شاید آج جو ہے پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی ان زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ اردو کی اتنی دوری محسوس نہ ہوتی. وہ ایک گیت ہے ہمارے ایک استاد گرامی بڑا اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ اردو ہے یا پنجابی ہے. برے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا، نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا. اب نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا یہ اردو ہے، اور نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا یہ پنجابی ہے. اور پہلے مصرے میں بھی ہویا اور ہوا بس اتنا اختلاف ہے، بیری اور ویری تھوڑے سے صوت کا فرق ہو گیا. تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں اردو زبان میں کہ جو اس کے فطری ارتقاء میں ساتھ چل رہے تھے، لیکن ہم پر جو ایک وہ جو سمجھیے کہ تہذیب کا جو ایک لبادہ ہے کہ ہم نے عربی فارسی الفاظ میں اپنے آپ کو مہذب محسوس کیا. ویسے تو جو بھی باہر سے آنے والی قوم ہوتی ہے اس کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ہم مہذب ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں وہ غیر مہذب ہیں. تو عربوں نے بھی یہی کیا، وسط ایشیا کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی یہی کیا، اہل ایران افغان انہوں نے بھی یہی کیا، اور انگریزوں نے بھی یہی کیا. تو اردو تو دیکھیں اردو کے باہر سے تو نہیں آئی تھی نا، اردو کا خمیر بھی تو ادھر ہی سے اٹھا ہے. اور اردو کو صرف یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یہ سرکاری زبان بنی ہے، اس سے پہلے بھی اس سے جو ایک رابطے کی زبان کا درجہ وہ مسلمانوں نے تو نہیں دیا، وہ تو یعنی نوآبادیاتی آقاؤں نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ پشاور سے لے کر درہ خیبر سے لے کر تو دکن تک یہ سمجھی اور بولی جاتی ہے. یعنی اگر آپ قلی قطب شاہ کا اگر آپ کلام پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تو ہم پنجابی پڑھ رہے ہیں. پیا باج پیالہ پیا جائے نہ بھی نہیں، نہ پنجابی کا تلفظ.
پیا آپ دیکھیے یہ ہندی میں پنجابی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. باج اس کے بغیر، یہ سرائکی میں ہم باجوں کہتے ہیں، تیرے باجوں یہ تیرے بغیر. بالکل. تو جو لفظ میں فیصل آباد میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کے استعمال کرتا ہوں وہ دکن میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اور نا جو تلفظ ہے یہ جو ہے اچھا اسی طرح یعنی یہ جو سرائکی میں ہوتا ہے نا ایک جو اردو میں ہم کہتے ہیں گیا، سرائکی میں اس کا تلفظ ہوتا ہے گیا، یعنی اس کو ہم گاف الف گا کے وزن پہ پڑھتے ہیں. تو یہی چیز دکن کی شاعری آپ پڑھتے ہیں، مجھے مار گیا، یعنی گیا نہیں، مجھے مار گیا. تو یہ تلفظ دکن میں بھی ہے، یہ تلفظ جہاں بھی ہے. اسی طرح آپ پشتو کو دیکھ لیجئے، مہنگے کو وہ گران کہتے ہیں، سستے کو وہ ارزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بارش کو وہ باران کہتے ہیں. تو کیا یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے؟ آپ ابر باراں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں گرانی بہت ہو گئی ہے. سستا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ اب اس کو ارزاں کر دیجئے. تو یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کا جو ایک زبان کا ایک فطری ارتقاء تھا، جو زبان لوگ بول رہے تھے آپ انہیں وہی بولنے دیتے، اور ان پر جو ایک تہذیب کا خول ہے وہ آپ نہ چڑھاتے، تو پھر شاید اردو اور علاقائی زبانوں کے مابین ایسا بودھ نہ ہوتا. تو میں جو ہمارے یعنی اہل دانش ہیں وہ چاہے سرائکی کے ہیں، چاہے پنجابی کے ہیں، چاہے بلوچی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے کشمیری ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اردو اور ان زبانوں کے مابین جو اشتراک ہے آپ وہ تلاش کیجئے نا. بالکل. اور کسی ایک زبان پہ آپ یعنی توجہ کریں گے تو پھر جو الزام آپ اردو کے حوالے سے دیتے ہیں وہی الزام آپ کی زبان پر بھی آ جائے گا. ایک ایسی زبان کہ جس کو یعنی سب سمجھ لیتے ہیں، اور سب سمجھنے سے میری مراد یہ ہے کہ تمام زبانوں کے جو عناصر ہیں بالکل. وہ اس زبان کے ساتھ جو ہے ایک مطابقت رکھتے ہیں بالکل. اور ایک فہم کا عنصر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اہل اردو ماضی میں اگر وہ جو ایک تہذیب کی ملمہ کاری ہے اس میں نہ پڑھتے تو شاید جو ہماری مقامی زبانوں میں اس وقت جو ایک خیالات پائے جاتے ہیں وہ شاید نہ ہوتے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اردو اور دیگر زبانوں کا جو ایک فطری طرز اظہار ہے اگر ہم اس طرف آ جائیں تو ان زبانوں کے مابین کوئی بڑا لسانی بودھ جو ہے کم از کم مجھے نظر نہیں آتا. بہت معلوماتی گفتگو آج آپ نے کی، اور جو ایک فطری ارتقاء ہے اس پہ بھی آپ نے خوب روشنی ڈالی، اور پھر یہ جو ایک رویہ ہمارے ہاں ہے کہ دونوں زبانوں کے مابین جو ایک دوری ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پہ بھی آپ نے خوب روشنی ڈالی. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں رانا خالد محمود کیسر کے حوالے سے. کراچی سے آپ کا تعلق ہے، متحرک شخصیت ہیں. آپ کی تصانیف میں گلشن عقیدت، ہندسوں کے درمیان، ادبی جمالیات، امید سہارا دیتی ہے، میری جستجو مدینہ، یہ آپ کی حمد و نعت کے حوالے سے کتاب ہے. اس کے علاوہ ہجر ناتمام، آگہی، نگاہ صداقت، اور اس کے علاوہ تحقیقی و تنقیدی حوالے سے بھی آپ کا کام منظر عام پر آ چکا ہے، اور حال ہی میں آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے پرکار کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے جو شعری مجموعے بتائے ہیں اس میں ایک مجموعے کا نام بتایا ہندسوں کے درمیان. بالکل. آپ کو پتہ ہے یہ عنوان کیوں ہے؟ اور ابھی جو مجموعہ ہے وہ پرکار ہے وہ کیوں ہے؟ یہ ان کے موضوعات سے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ موضوعات جو ہیں وہ بڑے کوئی بھی شخص جب شعر کہتا ہے یا وہ ادب لکھتا ہے تو اس کے پیچھے بعض اوقات جو وہ جس پروفیشن سے ہوتا ہے وہ بولتا ہے. تو ہندسے جو ہوتے ہیں یہ حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کہاں ہوتا ہے؟ بینک میں ہوتا ہے. تو یہ پیشے کے لحاظ سے بینکار ہیں. تو آج ہم نے ان کا جو تازہ مجموعہ آیا ہے پرکار، اس سے ایک غزل منتخب کی ہے تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. ہم نوا اور ہم سفر کب تھا، ہم نوا اور ہم سفر کب تھا، راہ بر میرا معتبر کب تھا، راہ بر میرا معتبر کب تھا، آپ نے کس طرح یہ سوچ لیا، آپ نے کس طرح یہ سوچ لیا، آپ سے تو مجھے مفر کب تھا، آپ سے تو مجھے
مفر کب تھا، تن کے تھے بس چنے ہوئے اس کے، تن کے تھے بس چنے ہوئے اس کے، میرے سر پر میرا شجر کب تھا، کیا میرے سر پر میرا شجر کب تھا، بہت عمدہ. یہ تو تیری عطا تھی ورنہ میں، یہ تو تیری عطا تھی ورنہ میں، سوچتا ہوں کہ معتبر کب تھا، واہ واہ واہ. سوچتا ہوں کہ معتبر کب تھا، جو کیا ہے تیرے بغیر کبھی، جو کیا ہے تیرے بغیر کبھی، آگہی کا تو وہ سفر کب تھا، واہ کیا کہنے. اس کو ماحول نے جلایا ہے، اس کو ماحول نے جلایا ہے، آدمی سوختہ جگر کب تھا، واہ آدمی سوختہ جگر کب تھا، بہت خوب. جس کی مجھ کو تلاش تھی قیصر، جس کی مجھ کو تلاش تھی قیصر، راستے میں وہ راہ بر کب تھا، واہ راستے میں وہ راہ بر کب تھا، ہم نوا اور ہم سفر کب تھا، راہ بر میرا معتبر کب تھا. بہت عمدہ سر، بہت عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. سر آج تعارف کے لیے کیا پیش کریں گے؟ کتاب کی ایک شکل رسالہ بھی ہوتا ہے، بلکہ کسی زمانے میں تو کتاب کو رسالہ ہی کہا جاتا تھا، کیونکہ جو رسالت ہوتی ہے اس میں بھی ایک پیغام جو ہے وہ ذات اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے. تو یہ جو رسالہ ہوتا ہے یہ بھی پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو کسی زمانے میں جب کوئی کتاب آتی تھی تو اسے بھی رسالہ ہی کہا جاتا تھا. تو آج میرے سامنے ایک رسالہ ہے گیان کے عنوان سے. آج جو ہم نے گفتگو کی، آپ نے جو سوال کیا تھا نا اردو اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے، تو اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو پھر یہ رسالہ جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سہ لسان رسالہ ہے. یعنی اس کا کچھ حصہ اردو سے متعلق ہے، کچھ حصہ پنجابی سے متعلق ہے، اور کچھ حصہ انگریزی سے متعلق ہے. یعنی علاقائی زبان، قومی زبان اور بین الاقوامی زبان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مجلہ ہے کہ جو زبانوں کے مابین جو ایک لسانی ربط ہے. اور پھر دیکھیے کہ بنیادی چیز تو ایک طرز احساس ہوتا ہے نا. بالکل. اچھا، مزید بات تو ہوتی رہے گی، پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے کہ رسالے کا عنوان گیان ہے، اور اس کے جو مدیران ہیں وقاص احمد اور امتیاز سرور. یہ دونوں ہی تخلیق کار ہیں، شعر بھی کہتے ہیں، افسانہ بھی لکھتے ہیں، اور گفتگو بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں. تو یہ ایک سہ لسانی رسالہ ہے کہ جس میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اصل چیز ہوتی ہے طرز احساس. یعنی انسان جو محبت کا ترانہ گا رہا ہے تو بنیادی چیز اس کے اندر محبت کا ترانہ ہے. وہ چاہے اردو میں ہے، چاہے انگریزی میں ہے، چاہے پنجابی میں ہے، یا پشتو سندھی اور سرائکی میں ہے. بنیادی جو اس کے اندر زبان ہے وہ محبت کی زبان ہے. یا اگر ایک میں اپنے کسی غم کو بیان کر رہا ہوں تو دکھ جو ہوتا ہے وہ ایک انگریز کو بھی ہوتا ہے، ایک پاکستانی کو بھی ہوتا ہے، اور ایک عرب میں رہنے والا جو فرد ہے اس کو بھی ہوتا ہے. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ دکھ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی جامع نوعیت کا رسالہ ہے، اور اس کے اندر اردو کی نگارشات بھی شامل ہیں، افسانے بھی ہیں، شاعری بھی ہے، مضامین بھی ہیں. اور یہی چیز انہوں نے انگریزی میں، یہی چیز انہوں نے پنجابی میں جو ہے وہ مہیا کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے جو رسالے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں جو ایک لسانی ہم آہنگی ہوتی ہے، یا ادبوں کے مابین جو ایک امتزاج ہوتا ہے، تو اس کی تلاش کا ایک سفر ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی نوعیت کا رسالہ ہے کہ جس میں ایک ساتھ جو اردو کا قاری ہے اس کے لیے بھی ایک مواد دستیاب ہے، انگریزی کا قاری اور پنجابی کا قاری. تو یہ بہت ہی عمدہ اس کا مجموعہ ہے. گیان کے نام سے یہ رسالہ ہے، یہ اس کا پہلا شمارہ ہے، اور اس کے جو مدیران ہیں وہ ہیں وقاص احمد اور امتیاز سرور. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.